پیارے دوستو، واقعہ کربلا کے درد بھرے سہانے میں ہمیں ایک جن کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ چند صحابہ سفر کر رہے تھے جن کی قیادت حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے تھے۔ راستے میں قافلہ ایک ویران جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے تو پاس ہی موجود ایک کنویں سے صحابہ پانی نکالنے کے لیے برتن پھینک دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی برتن نیچے جاتا ہے تو اس کی رسی کٹ جاتی ہے۔ وہ دوبارہ پانی کے لیے ڈول نیچے پھینکتے ہیں، لیکن اس بار بھی کوئی رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اپنی تلوار نیام سے نکال لیتے ہیں اور کنویں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں جنات کا بسیرا ہے جنہیں حضرت علی نے پہلے حکم دیا کہ وہ ایسی شرارتیں نہ کریں، جس پر جنات نے غصے میں آ کر سیدنا علی پر حملہ کر دیا۔ اسی لڑائی میں جنات کا سردار حضرت مولا علی سے قتل ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی نے اس کے ایک بیٹے کو مسلمان کیا، چونکہ وہ جنات کے سردار کا اکلوتا بیٹا تھا، جس وجہ سے جنات کا سردار بھی وہی بن گیا۔ اس بچے کا نام جعفر تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کا دن تھا کہ جب ایک طرف جعفر جن کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری طرف نواسہ رسول امام حسین میدان کی طرف گھوڑے پر سوار ہوئے جا رہے تھے۔ اسی دوران جنات کا ایک گروہ کربلا سے گزرا۔ جب انہوں نے آل نبی پر ہوتے ہوئے ظلم دیکھے تو فوری طور پر اپنے سردار کے پاس پہنچے۔ جعفر جن پلک چپکنے سے پہلے اپنے لشکر سمیت پہنچ گیا۔ اس وقت تک شہزادہ قاسم شہید ہو چکے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے، علی عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، علی اصغر شہید ہو چکے تھے۔ جعفر نے مولا حسین کے قدموں میں سر رکھ کر عرض کی، اے میرے آقا، میں حاضر ہوں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میں ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کروں۔ شہزادہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا، نہیں جعفر، میں نے اپنی کی امت کو کسی جن سے ہلاک نہیں کروانا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ عالم دین کو ایک جڑی بوٹی چاہیے تھی، اس نے کوئی دوائی بنانی تھی۔ ان کے ایک شاگرد نے اپنے استاد کو پریشان دیکھا تو عرض کی، اے میرے استاد، کیا پریشانی ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ عالم دین نے کہا، اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ بچے نے کہا کہ استاد محترم، بس اس بات پر حیران ہو رہے ہیں، وہ جڑی بوٹی میں لے کر آتا ہوں۔ وہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں وہ جڑی بوٹی لے کر آ گیا۔ استاد جڑی بوٹی کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا کہ یہ لڑکا کس طرح سے یہ جڑی بوٹی لے کر آیا، وہاں جانے میں تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور تو منٹوں میں ہی لے کر کیسے آ گیا ہے؟ استاد نے لڑکے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میرے دادا نے مجھے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، میں جنات میں سے ہوں۔ استاد نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ میں جعفر جن کا پوتا ہوں۔ استاد نے کہا، میں تیرے دادا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے دادا جنگلوں میں رہتے ہیں، میرے دادا کسی سے بھی نہیں ملتے، میں بھی کافی دیر کے بعد اپنے دادا سے ملتا ہوں۔ جب وہ لڑکا اپنے دادا سے ملا تو اس نے کہا کہ دادا جان، میرا استاد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جعفر جن اپنے بوتے کی بات ٹال نہ سکے۔ جعفر نے کہا، اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ آ کر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو وہاں لے کر آ گیا جہاں دادا نے کہا تھا کہ اپنے استاد کو لے آؤ۔ وہاں ایک جن موجود تھا تو استاد نے دیکھا کہ سر مٹی، آنکھوں میں خون اور کمر جھکی ہوئی ہے تو استاد نے پوچھا، جعفر مجھے مولا حسین کے بارے میں بتاؤ، یہ بھی بتاؤ کہ علی اکبر کس طرح سے شہید ہوئے، علی اصغر کو کس نے شہید کیا، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہوتے رہے، تم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ جعفر جن نے بتایا کہ سیدنا حسین کو یزیدی فوج نے گرایا ہوا تھا، جسم زخموں سے چور تھا، میدان کربلا کی تپتی ہوئی مٹی پر پڑے تھے۔ مولا حسین جب بھی سانس لیتے تو خون فوارے کی طرح باہر نکلتا، پھر بھی حضرت امام حسین اسی حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ وہ کسی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اگرچہ فرشتے بھی پاس ہی کھڑے تھے اور میں بھی
اپنی فوج کے ساتھ اچانک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مبارک میری طرف کی اور فرمایا ظافر میرے پاس آؤ۔ مولا حسین کی بات سن کر فرشتے بھی میری طرف متوجہ ہو کر مجھے راستہ دینے لگے۔ میں حضرت امام حسین کے پاس گیا تو میں نے عرض کی کہ اے شہزادے خدا را مجھے اجازت دیں، میرے ساتھ 20,000 جنات کا لشکر ہے، میں ان یزیدیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ قربان جائیے امام عالی مقام کے، آپ فرماتے ہیں نہیں ظافر یہ میرا ظرف نہیں ہے، میرا خدا مجھے آزما رہا ہے اور میں فرشتوں یا جنات کی مدد حاصل کروں، اس لیے تم اب چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا ظرف رکھنے والا، ہے کوئی ان جیسا جگر رکھنے والا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا خوب کسی شاعر نے لکھا ہے، زمین و آسماں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہاں میں حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔